وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خون بہا سپرد کی جائے، یعنی مقتول کے ورثاء کو دیت دی جائے۔ یعنی اگر مقتول ذمی ہو، اس کے ورثاء ذمی کافر ہوں، مقتول بھی کافر ہو لیکن وہ ذمی کافر ہو، مثلا اسلامی ملک میں وہ رہتے ہوں، اسلامی ملک کے قوانین کو وہ اپنے اوپر لاگو کرتے ہوں، ان سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو، مثلا وہ جزیہ دیتے ہوں، اور دیگر جو ذمی کافروں کی شرائط ہیں وہ اس پر پورے اترتے ہوں، تو اگر ایسا شخص خطان قتل ہو گیا تو اس کے ورثاء کو دیت دی جائے گی۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازمی ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے، یعنی جو غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جیسے فی زمانہ پوری دنیا میں غلام کا وجود نہیں ہے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے کفارے میں۔ لگاتار روزہ رکھنا یہ ہے کہ ان روزوں کے درمیان رمضان اور ایام تشریق نہ ہوں، یعنی 2 مہینے 60 روزے اس طرح رکھے کہ بیچ میں رمضان کا مہینہ بھی نہ آئے، عید الفطر کا دن بھی نہ آئے، عید الاضحیٰ کا دن بھی نہ آئے، 11 ذی الحجہ بھی نہ آئے، 12 بھی نہ آئے اور 13 ذی الحجہ بھی نہ آئے، ایام تشریق کے دن بھی نہ آئے اور رمضان کے ایام بھی نہ آئے، اور درمیان میں روزوں کا سلسلہ کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے کسی طرح بھی توڑا نہ جائے، یعنی مسلسل 60 روزے رکھے، اگر ایک روزہ بھی عذر کی وجہ سے یا بغیر کسی عذر کے، مثلا عذر سے مراد یہ کہ بیمار ہو گیا، وہ روزہ نہ رکھ سکا، تو پھر دوبارہ شروع سے 60 کی گنتی کرنی ہوگی۔ یہ آیت عیاش بن ربیہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اسلام لائے اور گھر والوں کے خوف سے مدینہ طیبہ جا کر پناہ گزین ہوئے۔ مدینہ منورہ جا کر انہوں نے پناہ لے لی، ہجرت انہوں نے کر لی۔ ان کی ماں کو اس سے بہت بے قراری ہوئی، اس نے حارث کو اور ابو جہل کو، یہ دونوں اس کے بیٹے تھے اور عیاش کے سوتیلے بھائی تھے، تو اس نے کہا کہ اے حارث، اے ابو جہل، تم میرے بیٹے عیاش کو جب تک میرے پاس واپس لے کر نہیں آؤ گے، نہ میں سائے میں بیٹھوں گی، نہ کھانا چکھوں گی، نہ پانی پیوں گی، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں یہ ساری چیزیں مجھ پر حرام ہیں۔ وہ دونوں حارث بن زید بن ابی انیسہ کو ساتھ لے کر تلاش کے لیے نکلے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پا لیا اور ان کو ماں کے جزا فضا، بے قراری اور کھانا پینا چھوڑنے کی خبر سنائی، اور اللہ کو درمیان دے کر یہ عہد کیا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی خاطر تم سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم دین کے معاملے میں تجھ سے کچھ نہیں کہیں گے، تجھے جو دین اختیار رکھنا ہے، جس پر چلنا ہے تو چل، ہم دین کے معاملے میں کوئی سختی نہیں کریں گے، صرف اپنی ماں کے پاس چلا جا اور ماں کو اپنی شکل دکھا دے۔ اس طرح حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے نکال لائے اور مدینے سے باہر آ کر ان کو باندھا اور ہر ایک نے 100 کوڑے مارے، پھر ماں کے پاس لائے تو ماں نے کہا کہ میں تیری مشقیں نہ کھولوں گی، یعنی تیری رسیاں میں نہ کھولوں گی، تجھے بندھا چھوڑوں گی دھوپ میں جب تک تو اپنا دین چھوڑ نہ دے، اسلام کو نہ چھوڑ دے۔ پھر حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوپ میں باندھا ہوا ڈال دیا، اور ان مصیبتوں میں مبتلا ہو کر عیاش نے ان کا کہا مان لیا اور اپنا دین ترک کر دیا، اسلام چھوڑ دیا۔ تو حارث بن زید
نے عیاش کو ملامت کی اور کہا تو اسی دین پر تھا، اگر یہ حق تھا تو تو نے حق کو چھوڑ دیا، اور اگر باطل تھا تو تو باطل دین پر رہا۔ یعنی حارث بن زید نے انہیں شرم دلائی اور کہا کہ تو نے اسلام کو چھوڑ دیا، اگر اسلام حق مذہب تھا تو تو نے حق کو چھوڑ دیا، اگر اسلام باطل تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے جو ہے باطل مذہب اختیار کیا تھا۔ یہ بات حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ناگوار گزری، اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تجھ کو اکیلا پاؤں گا تو اللہ کی قسم ضرور قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کی اور اسلام لائے۔ ان کے بعد حارث بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے اور ہجرت کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، لیکن اس روز عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے اور انہیں حارث بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی اطلاع بھی نہ ہوئی۔ قباء شریف کے قریب حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث بن زید کو دیکھ لیا، اور چونکہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اکیلا تجھے پاؤں گا تو قتل کر دوں گا، تو بغیر کسی تحقیق کے پوچھے انہوں نے یہی خیال کر کے کہ یہ تو کافر ہے، انہوں نے قتل کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا اے عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے بہت برا کیا۔ حارث بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے۔ اس پر حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا اور کہا کہ قتل کے وقت تک مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اسلام لا چکے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ خطاً اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اسے اس کی دیت بھی دینی ہوگی اور ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرنا ہوگا، جبکہ مقتول مسلمان ہو اور اس کے ورثاء بھی مسلمان ہو، یا مقتول ذمی کافر ہو اور اس کے ورثاء بھی ذمی کافر ہوں۔ فمن لم یجد، تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے، یعنی جو غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فصیام شہرین متتابعین، وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے کفارے میں، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کے ہاں اس کی توبہ ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ مسلمان کو عمدن قتل کرنا سخت گناہ اور اشد کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کا ہلاک ہونا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہونے سے ہلکا ہے، یعنی پوری دنیا اور اس کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں، اس سے سخت بات ہے کسی ایک مسلمان کا قتل کر دیا جائے۔ مسلمان کا قتل اتنا برا ہے۔